اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، خانقاہ بیت السالکین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی چھوٹی سی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے جس کا ترجمہ ہے ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ تو محترم سامعین، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی۔ یاد رکھیے گا، اس سے پہلے بہت سی کتابیں نازل ہوئی ہیں، بڑی 4 کتابیں ہیں، چھوٹی بہت سی کتابیں ہیں، کچھ صحیفے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں اور بھی بہت سی نازل ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی وہ بھی رمضان شریف کے مہینے میں ہی نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ نازل ہوا تو وہ بھی رمضان شریف کے مہینے میں ہی نازل ہوا تھا، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب نازل ہوئی تو وہ بھی رمضان شریف کے مہینے میں ہی نازل ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی تو یہ بھی رمضان شریف کے مہینے میں ہی اتاری گئی۔ تو محترم سامعین، رمضان شریف کا مہینہ بابرکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں جو یہ 12 مہینے ہیں ان سب کے نام دلوں میں ڈال دیے تھے، تو لوگوں نے مہینوں کے نام پہلے سے رکھ لیے تھے، مگر جو رمضان شریف کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو محترم سامعین، اسی طرح محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، یہ جو مہینے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں پہلے ہی ڈال دیے تھے ان کے نام، اور اسی طرح پھر رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، بہت ہی پیارا مہینہ، ہمارے سے پہلے ہی اس کی بہت فضیلت ہے۔ جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا، رمضان میں ہی بہت سے صحیفے، بہت سی کتابیں نازل ہوئی، توراۃ، زبور، انجیل، بڑی بڑی یہ 4 کتابیں یہ بھی رمضان شریف میں ہی نازل ہوئی۔ تو محترم سامعین، رمضان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جل جانا۔ جل جانا سے مراد اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ جلا دیتے ہیں، ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جلا دیتے ہیں۔ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، یہ بھوکا پیاسا رہنا یہ آگ ہے، یہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ، مسلمانوں کو یہ رمضان اسی لیے عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو ہم سے غلطی خطائیاں پورا سال ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ روزہ کی برکت سے جو ہمارا بھوکا رہنا ہوتا ہے اس بھوک میں ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ جلا دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، رمضان کی سب سے بڑی جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہمارے دلوں میں جو نفرت ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے اس کو ہم نکال دیں۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم معاف کرتے ہیں، یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ معافی والا جو کام ہے یہ بہت بڑا اجر ہے۔ ہمارے دل صاف ہونے چاہیے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے صحن میں گرد و غبار آ جاتا ہے، ہم اس کی صفائی کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، 2 ٹائم کرتے ہیں، تو اسی طرح محترم سامعین ہمارے دلوں میں بھی گندگی آ جاتی ہے۔ یہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ جو ہے اس کی تیاری میں سب سے پہلا کام ہم نے یہی کرنا ہے، اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے، گالم گلوچ کسی کو نہیں دینی ہے، اور اگر ہمیں کوئی دے دیتا ہے وہ ہم دل میں نہ رکھیں، معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، نفل وغیرہ سب پڑھتے ہیں، نمازیں سب پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات سب دیتے ہیں، حج اور عمرے کرنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے۔ محترم سامعین، یہ جو معاف کر دینے والا جو عمل ہے نا یہ بہت کم لوگ اس طرح کے ملتے ہیں۔ تو آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ رمضان شریف کے آنے سے پہلے سب میرے بہن بھائی اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کر دیں، بلکہ کرنا تو ہمیں یہ چاہیے رات کو سونے سے پہلے ہم ایک دوسرے کو معاف کر کر سوئیں اور اپنا محاسبہ کر کے سوئیں کہ آج میں نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، کتنے میں نے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں۔ یہ ہمارا روزانہ کا معمول ہو، رات کو ہم یہ معمول روزانہ کا بنائیں اور معافی والا کام ہم روزانہ کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ جب ہمارے دل صاف ہوں گے پھر انشاءاللہ تعالی یہ قرآن پاک کا علم، حدیث شریف کا جو علم ہے یہ ہمارے دلوں میں جلدی سے اتر جائے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔